وہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ فلاں علاقے میں ہمارے علاقے میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، تو اس کے جنازے میں نے شریک ہونا تھا، لیکن میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو تب بھی میں اس کو اتنا ہی ثواب دوں گا کہ جتنا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو رہا ہے، تب بھی وہ شریک نہیں ہوا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو، پھر بھی وہاں بیٹھ کر بھی ثواب دے رہا ہوتا۔ اور فرمایا ایک اور مسئلہ بھی اضافی توجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ باہر تشریف لائیں، اور آپ کے بغیر بھی میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے تو کام ہوگا اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اعتکاف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر چلے گا۔ اب ظاہر بات ہے مسئلہ بھی یہی ہے کہ خواہ مخواہ آدمی بغیر کسی وجہ کے اعتکاف مسجد کو چھوڑ کر باہر چلا جائے، اس کا اعتکاف ہی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اعتکاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، نکلے مسجد نبوی سے اور اس شخص کا کام کر کے واپس آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا، پھر صحابی، پھر جلیلوں کا صحابی، آپ تو قرآن کے بڑے مفسر ہیں، آپ نے ایسا کام کیوں کیا ہے کہ آپ نے اعتکاف کو توڑا اور باہر چلے گئے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور مسکرا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ جبرائیل امین نے ایک دعا کہی تھی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی کہ آقا جس مجلس میں اگر آپ کے امت کے درمیان کوئی آپ کا نام آ جائے، نام سن کر درود نہیں پڑے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کر۔ تو کیا آپ تباہ ہونا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھ لیا کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ اقدس کی طرف دیکھا اور اشارہ یوں انگلی کر کے جیسے میں کر رہا ہوں، اس صحابہ کرام کو بھی اور اس لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، فرمایا کہ اس صاحب روضہ نے دنیا کے اندر ہماری مجلس میں فرمایا تھا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اعتکاف کی حالت میں کسی مسلمان کے جائز کام کو اپنا لیا اور جائز کام اس کا کر دے گا تو اللہ اسے 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا اضافی اعزاز مل رہا ہے۔ اب ہمارے لیے تو چونکہ مسئلے ہیں کہ بلا اجازت تو ہم نہیں جا سکتے، ہاں کہ ہمارے بغیر اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا تو آدمی اس کا کام کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن خواہ آپ کو آگے مسئلے بتاؤں گا اعتکاف کے۔ تو فرمایا کہ اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بندے اور اس جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کتنی خندق؟ سارے بولو۔ 3 خندق، ایک خندق کا دوسری خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف میں 3 خندق جہنم سے دور کر دے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا نیک بندہ 10 دن اعتکاف بیٹھے گا، اللہ اسے جہنم سے کتنا دور کر دے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو لمبا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی جائز دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جہنم سے بھی آزاد کر کے اسے جنت میں داخلے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے؟ بولو۔ آزاد، عقل مند، بالغ، مسلمان، آزاد۔ اب بیچارہ جو قید ہے وہ کیسے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ ویسے ہی قید میں ہے۔ عقل مند ہے وہی بیٹھے گا، پاگل اور مجنون کیسے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ دیوانہ کیسے بے وقوف کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی بے وقوف، وہ تو ہے ہی پاگل، وہ تو ہے ہی مجنون، دیوانہ ہے، اسے کیا پتہ مسئلے مسائل کا؟ اور بالغ ہو، مسلمان ہو، کافر کا اعتکاف ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اب آپ سوال کریں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک آپ کو اجازت دی ہے کہ والدین اپنے بچے کو اس اعتکاف کی اہمیت دلانے کے لیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے، اہمیت دلانے کے لیے اسے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
لیکن نابالغ بچے کا اعتکاف نہیں ہوتا، اہمیت دلانے کے لیے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی سن لے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص ہے۔ ہاں اس پر غسل فرض ہوگی، وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے لیکن کسی سے بات نہیں کرے گا جا کے۔ ہاں وضو ہے ٹوٹ گیا ہے، وہ وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور باہر والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اعتکاف نہیں ہوتا، موبائل اٹھا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ تو ہے نا۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنا سر، اسے نہ سورج کے طلوع کا پتہ ہو نہ اسے سورج کے غروب ہونے کا پتہ ہو، وہ بندہ بس اللہ کے گھر میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر عبادت کر رہا ہے کہ یا اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرے گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ ہمارا اعتکاف کیا ہے؟ گھر کو بھی چھوڑا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں دور دراز سفر کر کے، جی ہم جامعہ مسجد میں بیٹھیں گے۔ وہ بیٹھنے ہیں لیکن موبائل کیوں چلا رہے ہیں؟ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اعتکاف تو نہیں ہے میرے بھائیو۔ اعتکاف یہی ہے کہ کوئی لا یعنی گفتگو نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو اور اللہ کی حمد و ثنا ہو اور عبادت ہو۔ یہ اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا میرا امتی جس نے میرے نبی کے، میرے صحابہ کرام جیسا اعتکاف بیٹھا تو وہ جب 10 دن کا اعتکاف پورا کر کے گھر جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ ایسا پاک صاف ہو کے مسجد سے باہر نکلتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی باہر۔ ہمارے کیا اعتکاف ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو دیکھتا رہتا ہوں اعتکاف میں بیٹھے وہی شخص جس نے عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وقت پاس کرے اور جناب گھر والوں میں تذکرہ ہو، جی میرا فلاں بیٹا وہاں مسجد میں بیٹھا ہے، وہ پتہ نہیں عبادت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ عبادت ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور مسئلے مسائل خوبی جاننا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیلۃ القدر کی رات آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، آپ کو لیلۃ القدر کی رات نظر نہ آئی۔ پھر دوسرے عشرے میں آپ سب نے اعتکاف بیٹھے، اس میں بھی رات نظر نہ آئی۔ تیسرے عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، جبرائیل امین آئے، فرمایا آقا اس مقدس مہینے کے آخری عشرے میں فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، اور اپنی امت کو بھی یہ بتا دو کہ جو اس مقدس مہینے کے آخری عشرے میں اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنا چاہتا ہے تو آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کی رات اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کو اٹھنا اور عبادت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات اگر تمہیں مغرب کی نماز بھی نصیب ہو گئی تب بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ اور لیلۃ القدر کی رات کو کب تلاش کرنا ہے؟ طاق راتوں میں 21 کی رات، اگر اس کی 21 کو نہیں ملی تو پھر 23 کو، 23 کو نہیں ہے تو پھر 25 کو، 25 کو نہیں ہے تو 27 کو، 27 کو نہیں ہے 29 کو۔ ان کے انوارات اور تجلیات اور رات کی خوبصورتی اور اس کی نورانیت ہی بتا دیتی ہے کہ فلاں رات لیلۃ القدر۔ بدقسمت ایسے انسان ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات بھی عبادت نہیں کرتے، لایانی گفتگو میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ اسے اعتکاف کی عظمت کا ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادت کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے 10 دن یوں ہی گناہ میں گزار کر 10 دن جو ہے وہ ہار پہن کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اسے کیا پتہ کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ میرا اعتکاف بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اعتکاف اسی طرح ہو جس طرح میرے نبی کے صحابہ بیٹھا، ان کے اعتکاف کو دیکھ کر، ان کی یہ زندگی عبادت کو دیکھ کر چلنے والے کافر بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ آج جو ہمارے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا۔ اعتکاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو دکھلانے نہیں ہے کہ میرا فلاں چاچو مجھے انعام دے گا، فلاں میرا باپ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میرا بیٹا مسجد میں بیٹھا ہے، نہیں، جتنا بھی لمبا سفر کر کے آنا ہے اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔
پھر دیکھنا کہ جب ہم لیلۃ القدر کی رات کھڑے ہوں گے، آسمان دنیا پہ خود اللہ اتر کر اعلان فرمائیں گے، میرے بندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج میں نے تمہیں لیلۃ القدر کی رات دی ہے، تو نے اس رات کھڑے ہو کر مجھے پکارا ہے، کسی بادشاہ کو نہیں پکارا، کسی وزیر کو نہیں پکارا، اس رب کو پکارا ہے جس نے پوری کائنات کو لفظ کن کے ذریعے بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو 6 دن کے وقفے کے اندر بنایا ہے، اس رب کو تو نے پکارا ہے۔ بندے تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب اس رات رو کے دعا مانگتا ہے اور اس کے آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، جبرائیل امین یہ بھی بتانے کے لیے آئے، فرمایا آقا اپنے اس امت کو بتا دو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف سے ڈر سے اگر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے گا، اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کو حرام کر دیں گے اور اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ تو ہم کیسے روئیں؟ سوال تو یہ ہے نا، کیسے روئیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ مسلمان، 95% مسلمان، کافر کی بات نہیں کر رہا، 95% مسلمان روزہ ہی نہیں رکھ رہا، اور سب کے سامنے بازاروں میں جا کے دیکھو کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور فخر سے کھا رہے ہیں۔ روزے دار ڈرا ہوا ہے، جو بے روزے دار ہے وہ فخر سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کیا بنے گا اس امت کا؟ صحیح جسم ہے، صحیح حالت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا، ایک بھی جان بوجھ کر روزہ، ایک بھی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، فرمایا ساری کائنات مل کر بھی اگر روزہ رکھ لے اس رمضان کے علاوہ بھی، تب بھی اس کا اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتے جتنا کہ رمضان المبارک کے اندر میری امتی کو ایک روزہ رکھنے کا اللہ ثواب عطا کرتے۔ تو یہ امت روزہ چھوڑ کے فخر سے پھر رہی ہے، اس کا کیا بنے گا اس امت کا؟ پھر بھی اللہ کہتے ہیں میرے بندے آ جاؤ میرے گھر، پھر بھی اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے پکارو۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، یہودی آ رہا ہے بڑے فخر سے بات کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کھڑے ہوئے، فرمایا اس بدبخت کو جناب جو ہے وہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کس عظیم ہستی کی مجلس میں آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا اس کو یا عمر خاموش ہو جاؤ، عمر اجلس ہونا کا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یہ شخص اگرچہ یہودی ہے میرے پاس آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ وہ خاموش ہو جاؤ، درگزر کرنا، معاف کرنا یہ نبوت کی شان میں سے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے صحابہ میں تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا آقا رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ آخری راتیں چل رہی ہیں، آقا میں اگر توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا ہاتھ اٹھانا ہی اللہ کے ہاں اتنا جو ہے وہ قبول ہوگا، تو اگر 7 سال 10 سال 20 سال 50 سال اگر تو نے 90 یا 95 سال بھی اگر تیری عمر ہے تو نے گناہ کیا ہے، وہ اللہ تو اتنا غفور ہے، وہ 90 سال کو نہیں دیکھتا، وہ 40 سال کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں مجھے پکار رہا ہے۔ اے یہودی تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے محمد کا غلام بنا دے۔ تو اعتکاف میں بیٹھو، لیلۃ القدر کی رات عبادت کرو اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کے ساتھ قرآن کی بڑی مناسبت ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو، اور پھر آخری عشرے میں جب اعتکاف آئے گا تو اعتکاف میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر اللہ کی رضا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں، جو آداب شریعت نے بتائے ہیں اس پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو میرے نبی کا امتی اعتکاف میں بیٹھے گا، لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے گا، اللہ اس عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائیں گے، اور ان مقدس راتوں میں اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اور ان مقدس راتوں میں اس کا قرآن پڑھنا بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن آخری بات،
4 آدمیوں کی لیلۃ القدر کی رات اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ 4 آدمی توجہ کے ساتھ کان کھل کر سن لیں۔ پہلا، وہ شخص جس کے اندر مسلمان کا بغض ہو، حسد ہو، سارا دن لوگوں کے درمیان لڑائی ڈالتا پھرتا رہے، سارا دن حدیث اٹھا کر دے، یہ شخص کے سینے میں بغض ہو، بغض سے بھرا ہوا ہو اور لڑائیاں کرتا رہتا ہو، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بدقسمت انسان کی، بدبخت آدمی کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور یہ صفت ہمارے عام لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اس سے بچو۔ لیلۃ القدر کی رات، اس سے پہلے توبہ کرو۔ بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے والا، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا، معبود بنانے والا، شرک کرنے والا، اللہ اس کی بھی دعا بدبخت انسان کی قبول نہیں کرتا۔ تیسرا، شراب پینے والا، شراب نوشی کرنے والا، اللہ اس شرابی کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور چوتھا، اپنے والدین کا نافرمان۔ مجھے نہیں پتہ اس مجمع میں کون ہے، اللہ کرے نہ ہو، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان سے دعا لو، ان کو راضی کرو۔ فرمایا جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، اس لیلۃ القدر کی بابرکت رات اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں تاکہ یہ بابرکت رات بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کی عبادت بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔